عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ سوال ہے کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے دی؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ بنت سعید کو دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل رمات۔ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی قیمت ادا کی تھی۔ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ قرآن کریم کا۔ سوال ہے آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ جن۔ قیامت کے دن جس سے مشکل حساب لیا جائے گا اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ سوال ہے وہ کون سا تجربہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا؟ جواب ہے موت کا تجربہ۔ سوال ہے مصر کی فتح کا صحرا کس کے سر ہے؟ جواب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص۔ سوال ہے انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زبان۔ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے کی نصیحت فرمائی ہے؟ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا؟ جواب ہے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال ہے مدینہ کی کس مسجد میں پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد بنو صدیق میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن میں کون سی چیز شامل نہ تھی؟ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیض شامل نہ تھی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، انہوں نے 4 تکبیرات پڑھیں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟
जवाब है हजरत हंजला बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है शद्दाद किस मुल्क का बादशाह था? जवाब है यमन का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े ताए का नाम क्या था? हारिस। सवाल है जामा मस्जिद दमिश्क किसने बनवाई? जवाब है मरवान बिन हुकुम ने। सवाल है किस इंसान को सोने का भी सवाब मिलता है? जवाब है रोजेदार को सोने का भी सवाब मिलता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? बकरियां चराते हुए। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना 13 बरस की उम्र में किसने किया था? जवाब है आप अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है कोहे सीना कहाँ वाक़े है? जवाब है स्पेन में। सवाल है बताएं पाजामा और कंघी किस नबी की इजाद है? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह बनी इसराइल में। सवाल है कि सहाबी की शहादत गवाही को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शहादतों के बराबर कहा था? जवाब है हजरत खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है नमाज चाश्त का वक्त कौन सा है? जवाब है आफताब बुलंद होने से जवाल तक। कयामत की आखिरी निशानी कौन सी होगी और वो किस मुल्क में से होगी? यमन से आग निकलना कयामत की आखिरी निशानी होगी। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए आशा जब तुम मुझसे रूठ जाती है तो मैं समझता हूँ कि आजकल मेरी कायनात मुझसे रूठी हुई है। देखें अल्लाह के प्यारे और दो जहां के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी की नाराजगी पर जरा खफा नहीं होते बल्कि उनको मनाते थे। बाज लोग खुद को बीवी पर हाकिम समझ लेते हैं जो कि सरासर नाजायज है। बीवी को थोड़ा सा नाज का हक शरीयत भी देती है। सवाल है किस जगह पर इंसान रो नहीं सकता? जवाब है खला में खलाबाज रो नहीं सकता क्योंकि वहां कशिश शकल नहीं होती। सवाल है कोहे आदम कहां वाक़े है? जवाब है श्रीलंका में। किसी को गाली देने का क्या अजाब है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक या गुस्से में दी हो तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का दौर कब से कब तक का है? 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक। सवाल है वो कौन सी ज़ौजा मोहतरमा है जिनकी तस्वीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी से पहले दिखाई गई? जवाब है हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर।
اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیوں کا استعمال شروع کیجیے۔ کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال ہے سود کب حرام ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ زبور کب اور کس مہینے کی کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی سورہ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی، جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ سوال ہے کہ صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال ہے جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یہ بتائیں جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے عرب میں سبائی قوم کا تختہ کس قوم نے الٹا تھا؟ جواب ہے حمیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔